جی ناظرین، آج آٹوبایوگرافی کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابھی ہم یمن کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ 1994 سے 1997 کا دور ہے۔ تقریباً 2.5 سال میں نے صنعاء میں گزارے۔ ناظرین، ایک دو چیزیں بڑی زبردست ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قات، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے قات کا نام سنا ہے کہ نہیں۔ قات ایک پودا ہے، اور اگر آپ یہ جائیں اس علاقے میں، جو یمن ہے، جبوتی، ایتھوپیا اور ایریٹریا، یہ جو ہے نا ریڈ سی کے ساتھ، اور ہارنز آف افریقہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو یہاں پہ، اور خاص طور پہ یمن میں، دوپہر کے وقت تقریباً تمام جتنے بھی یمنیز تھے، آج کل تو خیر جنگ کے حالات ہیں، لیکن وہ قات ایک پتا ہے، ایک پودا ہے جو کہ وہ اس سے پتے نکالتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں، اور یہاں اس کو چباتے رہتے ہیں، اس کا جوس جو ہے، اور وہ انٹاکسیکنٹ ہے، وہ تھوڑا بہت نشہ آور قسم کا پلانٹ ہے۔ تو پورا یمن، اگر آپ، جب میں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی، تو سارے یمنیز جو ہیں وہ قات جو ہے وہ چو کرتے ہیں، اور آپ دوپہر میں 2 بجے کے بعد بالکل سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں یا دکانوں کو بند کر کے قات چو کرتے تھے، اور اتنا تو اس کو منہ میں یہاں پہ جمع کر لیتے ہیں جو قات ہوتی ہے، اور ان کے منہ اس طرح باہر نکل آتے ہیں گال۔ عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس چیز بھی ہے، مطلب ہیلتھ وائز اس کے بڑے نقصانات ہیں، خاص طور پہ اس سے انسومنیا ہو جاتا ہے، امپوٹنسی کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سے امراض بھی اس سے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نیشنل ہے وہاں پہ ہیبٹ، اور یہ صدر سے لے کر نیچے ہر کوئی قات چو کرتا ہے۔ بلکہ اس زمانے میں تو جو صدر صالح تھے وہ تو، اور وزیر اعظم، وہ تو باقاعدہ ڈپلومیٹک کور کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اور ایک سیشن قات کا ہوا کرتا تھا دوپہر کے وقت، اور وہ 2-3 گھنٹے لوگ قات چو کرتے اور پانی پیتے، اور اور یہ بڑا واٹر کنزیومنگ کراپ ہے ناظرین، اور اس نے، کیونکہ یمن میں پہلے ہی جو واٹر ٹیبل ہے بہت نیچے تھا، بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے واٹر کرائسس یمن میں بڑا سیریس ڈیولپ ہو رہا تھا، اور ابھی بھی ہے۔ تو قات ایک ایسی لعنت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن وہاں پہ اس زمانے میں تھیں، وہ اس کے خلاف کام بھی کر رہی تھی، لیکن ایک نیشنل بہرحال ایک ہیبٹ بن چکی تھی بڑے سالوں سے، تو وہ یمنیوں کے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ ابھی نہیں مجھے معلوم کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اس وقت، اس زمانے میں قات جو ہے وہ ایک نیشنل تھا معاملہ، اور اس کو نیشنلی وہ کرتے تھے، اور گیدرنگز میں اکیلے بیٹھ کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، جس طرح ہم لوگ گپ شپ لگاتے ہیں کھانے پہ، وہ قات پہ جو ہے آگے وہ جو ہیں اس کے جو پلانٹس کی رکھی ہوئی ہیں پتے نکال کے اس میں سے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور بہرحال وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ ساتھ میں صومالیہ میں، ایتھوپیا، ایریٹریا اور جبوتی میں بھی اس کا کچھ رواج ہے، لیکن یمن میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہے۔ اور ورلڈ بینک نے کئی بار یمن کو کہا بھی کہ آپ آہستہ آہستہ اس جو ہے خراب، جو آپ کی ہیبٹ ہے، اس سے آپ جان چھڑائیے، لیکن وہ بہرحال بہت خراب عادتیں جو ہیں، غلط عادتیں لگی ہوں تو بہت مشکل سے ہی جاتی ہیں۔ دوسرا، یمن کے بارے میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا وہاں پہ ایک اسکول تھا، پاکستان اسکول، بہت زبردست اسکول ہوا کرتا تھا، اور اس میں بڑا ایلیٹ قسم کا اسکول تھا، ان دا سینس کہ یمن کے جو ٹاپ کے لوگ تھے، وہاں کے بزنس مین، وہاں کے گورنمنٹ سرونٹس، پولیٹیشینز، آرم فورسز کے لوگ، ان کے بچے اس اسکول میں آیا کرتے تھے، اور وہ سفارت خانہ ان کو رن کرتا تھا، تو ہمارے لیے وہ ایک وہیکل تھا، ان دا سینس کہ کیونکہ وہ جو پرومیننٹ امپورٹنٹ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے، تو ہمارے لیے ایکسیس بہت آسان تھی یمنی سرکلز میں۔ تو اسکول بھی بہت چلانا ایک مشکل کام تھا، تقریباً اس میں 1000 کے قریب بچہ پڑھتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں پہنچا 1994 میں، نیو یارک سے میری وہاں پوسٹنگ ہوئی، تو میں نے پہلے اپنے بچوں کو وہاں داخل کروایا پاکستان اسکول میں۔ تو پہلے جو ہے سال، انہوں نے، دونوں میرے بچوں نے
کوئی اچھی پوزیشن تھی، تو وہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو چونکہ وائس چیئرمین ہیں ان کے والد صاحب اسکول کے، تو ان کو تو نمبر اچھے آنے ہی ہیں۔ تو مجھے یہ بات کوئی اچھی لگی نہیں، کیونکہ اس کے بچوں پر بھی کچھ اثر ہو رہا تھا، تو پھر میں نے بچوں کو اس اسکول سے اٹھا کے ایک پرائیویٹ اسکول تھا وہاں ڈال دیا۔ حالانکہ اس اسکول میں پاکستان اسکول میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن لوگوں کو یہ باتیں کہنے کو مل رہی تھیں کہ بھئی یہ تو چونکہ اس کے والد محترم ان کے بچوں کے کام کرتے ہیں سفارت خانے میں پاکستان کے، اور یہ اسکول تو سفارت خانے کا ہے، تو اس لیے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ ان کو ٹاپ پوزیشنز میں لے آتے ہیں ان کے بچوں کو۔ تو میں نے پھر اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور پھر ان کو ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا، وہ بھی بس گزارے والا یہ اسکول تھا۔ اور یمن میں اور چونکہ جو گرامر اسکول تھے یا امریکن یا برٹش اسکول، ان کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ہمیں کوئی درمیانے درجے کے اسکول میں ہی داخل کروانا پڑا۔ تو یمن سے واپسی ناظرین میری پھر 1997 میں ہوئی تھی۔ میں پاکستان واپس آیا یمن سے، اور اس کے بعد کیا ہوا پاکستان میں، کس طرح حالات رہے، کیونکہ وہ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ آگے دور آ رہا ہے افغانستان کا اور پھر پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹس کا۔ اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ تفصیلاً اگلی قسط میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔